السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہم آج کل ایک مضمون کا مطالعہ کر رہے ہیں جو اردو ڈائجسٹ 1988 کی اشاعت میں شائع ہوا تھا۔ یہ مضمون ہے حضرت عثمان کا مشفقانہ کردار، اور اس کے مصنف ہیں حافظ افروغ حسن۔ اس کی 3 قسطیں میں پڑھ چکا ہوں، چوتھی قسط اس وقت لے کر حاضر ہوں، سماعت فرمائیے۔ کنز الاعمال میں ہے کہ مدینہ منورہ میں ایک دفعہ ایسا وقت بھی آیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کئی دن چولہا گرم نہ ہوا اور فاقوں کی نوبت آ گئی۔ حضرت عثمان کو اس کا علم ہوا تو بے تاب اور بے چین ہو کر رونے لگے۔ اس خیال نے انہیں تڑپا دیا کہ اللہ کے رسول اور ان کے گھر والے بھوک کی تکلیف برداشت کر رہے ہیں۔ اسی وقت گیہوں کے آٹے کے کئی بورے، کھجوریں، بکری کا گوشت اور 300 درہم نقد ساتھ لے کر حرم نبوی کی طرف چل دیے، اور یہ سارا سامان حضرت عائشہ کی خدمت میں پیش کرتے ہوئے عرض کیا: اے مومنوں کی قابل احترام ماں، جب اس قسم کی ضرورت پیش آئے تو اپنے روحانی بیٹے عثمان کو ضرور یاد رکھا جائے۔ اندازہ لگائی محبت اللہ کے رسول سے اور ان کے رشتہ داروں سے کہ جب یہ سنا کہ وہاں بھوک کا راج ہے اور کھانے پینے کا مسئلہ بنا ہوا ہے، تو اسی وقت آپ یہ سارے سامان لے کر حضرت عائشہ کی خدمت میں پیش ہو گئے اور ان کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر ایک اور واقعہ انہوں نے تحریر کیا ہے کہ حضرت عثمان کے دور خلافت میں ایک شخص نے حضور کے چچا حضرت عباس بن عبد المطلب کی شان میں کچھ گستاخی کی۔ آپ نے اس کو سزا دی۔ اس اقدام کو عام مسلمانوں نے بہت سراہا۔ حضرت عثمان نے فرمایا: بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنے چچا کی عزت کریں اور ان کی تعظیم و تکریم بجا لائیں، اور میں ان کے ساتھ گستاخی کرنے والے کو معاف کر دوں؟ اس قسم کی بدتمیزی پر راضی یا خاموش ہونا حقیقت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت اور دشمنی کے برابر ہے۔ اس سے بھی ان کی محبت کا اندازہ ہوتا ہے، عقیدت کا، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے بزرگوں کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو تھی، اس کا کتنا لحاظ حضرت عثمان بھی کیا کرتے تھے۔ آگے لکھتے ہیں: آپ کے رسول اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کے بعد آپ کی ذات بابرکت سے ادب و احترام کا جو جذبہ خالص حضرت عثمان کی رگ و پے میں سرایت کر چکا تھا، اس کا اندازہ انہی کی روایت سے لگایا جا سکتا ہے جسے ابن سعد نے اپنے طبقات میں ان کے تذکرے میں درج کیا ہے۔ اس میں حضرت عثمان فرماتے ہیں کہ جس ہاتھ سے میں نے رسول اللہ علیہ وسلم کے دست حق پرست پر بیعت کی تھی، اسے پوری عمر میں نے اپنے جسم کے اس حصے کو نہیں لگایا جو محل نجاست ہے۔ دراصل ادب ہی روح ایمان اور احترام کا جذبہ ہی اطاعت اور فرما برداری کی جان ہے۔ اندازہ لگائیے ان کی عقیدت اور محبت کا، احترام کا، کہ جس ہاتھ سے آپ نے ہاتھ ملایا تھا حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس ہاتھ کو آپ نے جسم کے نجس حصوں کو کبھی نہیں چھوا۔ اس سے ان کی عقیدت کا اندازہ ہوتا ہے۔ آگے لکھتے ہیں کہ مسجد نبوی میں توسیع: جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ خیبر سے واپس تشریف لائے تو آپ نے اپنی مسجد میں توسیع کا ارادہ کیا، مگر ایک انصاری کا مکان بیچ میں آتا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس انصاری سے فرمایا کہ اپنے مکان کے بدلے میں جنت کا ایک محل لے لو اور اپنے مکان کی زمین مسجد کے لیے دے دو۔ انصاری نے انکار کر دیا، ہو سکتا ہے وہ اتنا غریب ہو کہ اپنی رہائش کے لیے متبادل جگہ کا انتظام کرنا اس کے بس میں نہ ہو۔ بہرحال حضرت عثمان نے چپکے سے مالک مکان سے رابطہ قائم کیا اور پوچھا وہ اپنے یہ مکان کتنے رقم کے عوض فروخت کرنے پر تیار ہے۔ اس نے قیمت 10,000 دینار بتائی۔ آپ نے فوراً 10,000 دینار اس کے حوالے کیے اور مکان خرید لیا۔ پھر یہ مکان جنت کے محل کے بدلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ فروخت کر دیا۔ یعنی اس کی کوئی قیمت نہیں لی۔ قیمت کیا لی؟ کہ یہ امید کہ انہیں اس کے بدلے میں جنت میں اللہ تعالیٰ مکان نصیب فرمائے گا، یہ اس کی قیمت تھی۔ اس مکان کے مل جانے کے بعد مسجد نبوی کی توسیع شمال اور مغرب کی جانب ہو گئی۔ اب اس کا مسقف حصہ 300
بائی 300 فیٹ رقبے پر مشتمل تھا۔ یعنی پہلی مرتبہ جب مسجد میں توسیع ہوئی، مسجد نبوی میں، وہ حضرت عثمان کی معاونت سے ہوئی۔ آگے آپ لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان کے ساتھ اللہ کے نبی کی محبت، یہ تو وہ محبت تھی جو حضرت عثمان کرتے تھے اللہ کے نبی اور ان کے رشتہ داروں سے۔ یہ احترام کے واقعات بتائے گئے، عقیدت و احترام کے۔ اب یہ بتا رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عثمان کی کتنی قدر و عزت کرتے تھے، محبت کرتے تھے۔ حضرت عثمان کے اخلاقی محاسن اور ان کی اسلامی خدمات کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان سے ہمیشہ محبت و شفقت کا سلوک فرماتے تھے، ان کی دلجوئی کرتے اور ان کی قدر افزائی فرماتے تھے۔ سیدہ رقیہ کے انتقال کی وجہ سے حضرت عثمان سخت پریشان اور غمگین رہنے لگے۔ پہلی جو بیوی تھیں آپ کی، اور جو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں، ان سے شادی ہم جانتے ہیں حضور نے کر دی تھی، لیکن ان کا کچھ عرصے میں بعد انتقال ہو گیا، تو وہ بہت پریشان اور غمگین رہنے لگے۔ حضرت سعید بن مسیب کی روایت ہے کہ ایک دفعہ حضرت عثمان رسول اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے، ان پر غم اور دل برداشتگی کے آثار نمایاں تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سراسیمگی اور پریشانی کی وجہ دریافت کی تو انہوں نے نہایت درد بھرے لہجے میں کہا، ان کے الفاظ ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جس قسم کے حادثے سے میں دوچار ہوا ہوں شاید ہی کوئی ہوا ہو۔ آپ کی صاحبزادی رقیہ کا انتقال ہو گیا، گویا میری کمر ٹوٹ گئی، میرے اور آپ کے درمیان دامادی کا رشتہ منقطع ہو گیا۔ حضرت عثمان اس صدمے کی وجہ سے ہر وقت ملول رہتے تھے۔ حضرت ابو ہریرہ کی ایک روایت کے مطابق ایک روز مسجد نبوی کے دروازے کے قریب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حضرت عثمان سے ملاقات ہوئی۔ آپ نے ارشاد فرمایا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کہ اے ابن عفان، یہ جبرائیل علیہ السلام ہے، انہوں نے مجھے ابھی خبر دی ہے کہ اللہ عز و جل نے تمہاری شادی ام کلثوم سے کر دی ہے، جس طرح اس سے پہلے تمہاری شادی رقیہ سے کی تھی۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بیٹی ام کلثوم کو نکاح حضرت عثمان سے کر دیا۔ یعنی پہلی بیٹی رقیہ سے کیا تھا، اب ان کے انتقال کے بعد ایک دوسری بیٹی ام کلثوم سے بھی نکاح کر دیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد یہ تھا کہ اس کا حکم آسمانوں سے آیا ہے اور جبرائیل علیہ السلام اس کا حکم لے کے آئے ہیں، تو ان کے حکم کے مطابق تعمیل کرتے ہوئے انہوں نے ام کلثوم کا بھی نکاح ان سے کر دیا۔ پھر آگے لکھتے ہیں لیکن 9 ہجری میں سیدہ ام کلثوم کا بھی انتقال ہو گیا۔ اتفاق دیکھیے کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر میری کوئی تیسری بیٹی ہوتی تو وہ بھی تمہارے نکاح میں دے دیتا۔ واہ! یہ بھی فرمایا کہ میں نے اپنی جن بیٹیوں کی شادیاں تم سے کی ہیں وہ اس وقت تک نہیں کیں جب تک کہ ان کے لیے آسمان سے وحی نہیں آ گئی۔ سبحان اللہ! یعنی جو پہلی بیٹی کی جو شادی کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عثمان سے، وہ بھی آسمان سے حکم آیا تھا، اور یہ دوسری بیٹی کی شادی کی، اس کے لیے بھی آسمان سے حکم آیا تھا۔ اور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر تیسری بیٹی تھی تو تب بھی میں اس کا نکاح تم سے کر دیتا۔ حضرت عثمان اپنے اس شرف و اعزاز میں، اچھا اسی لیے 2 بیٹیوں کی چونکہ شادی کر دی تھی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے، تو اسی لیے ان کا لقب بھی ذوالنورین تاریخ میں مشہور ہو گیا۔ حضرت عثمان اپنے شرف و اعزاز میں تمام نوع انسانی میں بے مثل ہیں کہ ان کے نکاح میں اللہ کے نبی کی 2 صاحبزادیاں ایک کے بعد دیگرے آئیں۔ یہ اعزاز روئے زمین پر کسی اور کو نصیب نہیں ہوا، اسی لیے آپ کو ذوالنورین کے لقب سے نوازا گیا اور آپ مشرف ہوئے۔ اللہ کے آخر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عالم انسانیت پر یہ سب سے بڑا احسان ہے کہ انہوں نے تعلیم و تربیت کے ذریعے ایسے افراد کی ایک جماعت تیار کر دی جن کی پاکیزہ زندگیاں تاابد ہدایت اور رہنمائی کا ایک روشن ستارہ ثابت ہوتی رہیں گی۔ اسی پاکیزہ اور بلند مرتبہ جماعت کا ایک فرد وہ شخص بھی تھا جسے تاریخ سیدنا عثمان کے نام سے یاد کرتی ہے، اور جس کی حیا اور پاک بازی ضرب المثل، اور جس کی عفت اور پاک دامنی ہر قسم کے داغ سے پاک ہے۔ خود آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس کا اعتراف فرماتے ہیں۔ اس کے بارے میں ایک روایت ہے، لکھی ہے، آپ کہتے ہیں ام المؤمنین سید عائشہ صدیقہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک دفعہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم میرے حجرے میں بستر پر آرام فرماتے اور میرا دوپٹہ اوڑھے ہوئے تھے، یعنی سر کے اوپر دوپٹہ اوڑھ لیا ہوگا،
تو اتنے میں میرے والد یعنی حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کسی گفتگو کے سلسلے میں باریابی کی اجازت مانگی، یعنی اندر آنا چاہا انہوں نے اور باہر سے اجازت مانگی۔ اجازت ملنے پر حاضر خدمت ہو کر بات چیت کی اور واپس تشریف لے گئے۔ تو انہوں نے آنے کی اجازت دے دی، جس کا مطلب جیسے لیٹے ویسے ہی لیٹے رہے، اور وہ آئے، بات چیت کی، چلے گئے۔ ان کے والد تھے حضرت بی بی عائشہ کے۔ تو اس کے بعد حضرت عمر تشریف لائے، انہوں نے بھی حاضری کی اجازت طلب کی اور اجازت مل گئی، باریاب ہوئے اور کسی اہم نقطے پر گفتگو کر کے واپس چلے گئے۔ اس کے بعد حضرت عمر آئے، انہوں نے بھی آ کے کچھ گفتگو کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اور پھر چلے گئے۔ کچھ وقفے کے بعد حضرت عثمان نے حاضری چاہی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کر بیٹھ گئے، یعنی جو لیٹے تھے وہ آپ اٹھ کر بیٹھ گئے اور مجھ سے فرمایا اپنے کپڑے درست کر لو۔ پھر عثمان کو باریابی کی اجازت مرمت فرمائی۔ یعنی بے تکلیفی سے انسان جیسے گھر میں ہوتا ہے، رشتہ دار قریبی آتے ہیں تو اس طرح اس وقت آرام فرما رہے تھے، لیکن جیسے ہی حضرت عثمان آئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم اٹھ کے بیٹھ گئے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، آپ نے جو اہتمام حضرت عثمان کی آمد پر فرمایا وہ حضرت ابوبکر اور عمر کے آنے پر نہیں کیا۔ آپ نے فرمایا حضرت عثمان بڑے شرمیلے ہیں، اگر اسی حالت میں ان کی اجازت دے دیتا تو خطرہ تھا کہ وہ اپنا مدعا بیان کرنے میں شرما جاتے۔ لیث کہتے ہیں کہ راویوں کی ایک جماعت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول بھی نقل کرتی ہے کہ کیا میں ایسے شخص سے حیا کا معاملہ نہ کروں جس سے فرشتے بھی شرماتے ہوں؟ سبحان اللہ۔ یعنی بہت ہی حضرت عثمان شرمیلے واقع ہوئے تھے، اسی لیے اتنا اہتمام کیا گیا کہ وہ یعنی لیٹے بھی تھے تو اٹھ کے بیٹھ گئے ان کے احترام میں، جو بے تکلفی سے گھر میں آدمی لیٹ جاتا ہے، لیکن ان کے حضرت عثمان کے احترام میں اٹھ کے بیٹھ گئے۔ اور تو اس سے اندازہ ہوتا ہے کہ کس قدر یعنی ان کا احترام تھا اور لحاظ تھا، اور اس کی وجہ بھی انہوں نے بتا دی کہ وہ خود بہت شرمیلے ہیں تو مجھے ان کی حیا کرنی پڑی۔ تو یہ حضرت عثمان کی شخصیت کے کچھ پہلو تھے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنے محبت کرتے تھے، عقیدت رکھتے تھے صلی اللہ علیہ وسلم سے، اور پھر ان واقعات سے اندازہ ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نظر میں ان کی کتنی عزت اور احترام تھا۔ اب اس کے آگے کچھ اور مزید تاریخی واقعات ہیں اور حضرت عثمان کے کارنامے ہیں جو یہاں بیان کیے گئے ہیں، تو انشاءاللہ ایک ایک کر کے ان کا مزید مطالعہ ہم کریں گے۔ فی الوقت اجازت دیجیے، اگلی قسط تک فی امان اللہ۔